ہر مجلس میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں اس ذکر میں بیٹھ کے بابا جی بولنا تو دور کی بات ہے، فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آگے آپ خود فیصلہ کریں، جس ذکر بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو، اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی۔ اس شہنشاہ کی عزت کے چند جملے پڑھنے اور حکم ملا ہے جس بادشاہ نے دین محمد کو اپنے نام میں منتقل کر لیا۔ پاک سیدہ سلامت رکھے۔ میں اس شہنشاہ کی عزت پڑھنے لگا ہوں جس بادشاہ نے دین محمد کو اپنے نام میں منتقل کر لیا۔ پہلے ہی لفظ سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے۔ بندے ہم اللہ کے ہیں سیدزادہ، بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی رسول کے ہیں، کلمہ علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، بھائی جان ماتم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے جعفری ہیں۔ پاک سیدہ سلامت رکھے بھائی، سارے بولو پاک سیدہ سلامت رکھے۔ بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں، کلمہ علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے جعفری۔ ہمارا مذہب پہچانا ہی اسی امام کی وجہ سے جاتا ہے۔ بابا جی ہمارا مذہب محترم اور معتبر ہے تو اس امام کی وجہ سے۔ تو میرے امام کا نام ہے جعفر لقب صادق، امام کا نام ہے جعفر لقب صادق۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، سید سادات غیر سادات تشریف فرما ہے۔ آپ نے زندگی میں آج کے بعد کسی مومن کو بھی جعفر نہیں کہنا، تو جو ہے صاحبان کی کسی مومن کو بھی ملنگ سائیں آپ نے جعفر نہیں کہنا۔ فے کے نیچے زیر نہیں، فے کے اوپر زبر، جعفر نہیں ہے جعفر۔ جعفر کے معنی اور ہیں، جعفر کے معنی ہے دودھ کی نہر۔ پاک سیدہ نہاتوں کی خیر فرمائے بھائی، وہ دودھ کی نہر جس سے انبیاء پئیں گے۔ اور یہ لقب ہے میرے مالک کا صادق، یہ لقب اس کے نانا رسول کے پاس بھی تھا۔ اور عرب کے کفار جاہل کہتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان ایسا سچا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگلی سطر پہ ہر بندے کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بابا جی سچوں میں اپنے آپ کو سچا کہلوانا اور ہے، کفار میں سچا کہلوانا اور ہے۔ یا پاک سیدہ سلامت رکھے۔ تو میرے اس امام کی والدہ کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے۔ یہ شہریار کی دو بیٹیاں تھیں، پہلی حکومت آئی یہ کابل رہی، دوسری حکومت آئی یہ کابل رہی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ منبر محمد پہ عدل کا وارث علی آ گیا ہے، منبر محمد پہ عدل کا وارث علی آ گیا، تو اب یہ چلتی ہوئی امیر المومنین کے سامنے آئے۔ امیر المومنین کے سپاہیوں نے انہیں کنیزوں کی طرح پیش کیا۔ بادشاہ علی فرماتے ہیں کنیزوں کی طرح نہیں، شہزادیوں کی طرح لاؤ، انہیں کنیزوں کی طرح نہیں شہزادیوں کی طرح لاؤ، کیونکہ ان کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے۔ جب انہیں شہزادیوں کی طرح پیش کیا گیا تو علی فرماتے ہیں پہلی مستور سے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیان بانو ہے۔ دوسری مستور سے کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شاہ زنان ہے۔ میرے خاموش سامعین، شاہ زنان کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کی سردار کو۔ علی فرماتا ہے تیرا یہ نام غلط ہے۔ اس نے کہا کیوں غلط ہے؟ علی فرماتا ہے اگر اسے عربی میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے سیدۃ النساء العالمین، اور یہ لقب صرف رسول کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ سارے بولو یا یہ لقب صرف رسول کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر آپ کہیں تو آپ کا نام تبدیل کر دیں۔ اس نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا نام آپ رکھیں۔ کیا کہنے، پاک سیدہ سلامت رکھے بھئی، تھوڑی زحمت کیجئے گا، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میرا نام آپ رکھیں۔ علی فرماتے ہیں بتا تیرا نام فارسی میں رکھیں یا عربی میں رکھیں؟ اس نے کہا بہتر ہوگا سرکار میرا نام فارسی میں رکھا جائے کیونکہ میرا تعلق فارس سے۔ علی فرماتے ہیں آج سے تیرا نام ہے شہر بانو۔ ہون بولو جو میں بولن دا کہ پاک سیدہ سلامت رکھے۔ تمہارا نام ہے شہر بانو۔
بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر بانو، بھائی جان شہر کی ملکہ۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مدینہ شہر کی ملکہ ہے، بابا جی یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کے دروازے کا نام علی ہے۔ یہ اس شہر کی ملکہ ہے جس کے دروازے کا نام علی ہے۔ اب علی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، جس بات کے لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، اب علی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان دونوں شہزادیوں کا قتل اپنے 2 بیٹوں سے کروں۔ اب دیکھوں گا کون کون بندہ لنگر کے لیے آیا ہے، کون کون ذکر کے لیے آیا ہے، اسی لفظ سے پتہ چل جائے گا۔ جی چاہتا ہے ان دونوں شہزادیوں کا قتل اپنے 2 بیٹوں سے کروں۔ رائی صاحب بی بی کیان بانو کا عقد ہوا محمد بن ابی بکر سے، پچھلے نے جو سمجھ نہیں آئی میں گال کیا کیتی ہے۔ بی بی کیان بانو کا عقد ہوا محمد بن ابی بکر سے، اور بی بی شہر بانو کا عقد ہوا حسین ابن علی سے۔ چاند چہروں پہ پریشانی آگئی، بابا وہ خطیب نہیں ہوتا جو مجمع کا چہرہ نہ پڑھ سکے کہ محمد بن ابی بکر علی کے بیٹے کیسے ہو گئے، حسین تو علی کے بیٹے ہیں۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، یہ حجت کے پاس اختیار ہے، ولایت کی وجہ سے وہ شجرے میں ڈال بھی دیتے ہیں، نہیں سارا مجمع نہیں رلیا، وہ شجرے میں ڈال بھی دیتے ہیں، شجرے سے نکال بھی دیتے ہیں۔ یا کس وجہ سے؟ اپنی ولایت کی وجہ سے۔ چلو جس بندے کو یقین نہیں آیا بے شک ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ۔ نوح کے بیٹے نے نوح سے کہا تھا تیری کشتی سے پہاڑ کی اونچائی بچا لگی، جب پہاڑ کی چونٹی پہ چڑھا تو سینے تک پانی آیا، حسرت سے نوح کا چہرہ دیکھا، نوح نبی نے منہ آسمان کی طرف کیا، میرا مالک بچ سکتا ہے، مالک کا وزیر کیوں بچانا چاہتا ہے، میرا اللہ بیٹا ہے، مالک وزیر کشتی چلا، لیسا میں نہلک، یہ تیرا تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ہاتھوں کی خیر فرمائے تو کشتی چلا، یہ تیرا تھا ہی نہیں، اسے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا تھا نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں، انکار کیا ولایت کا، اللہ نے شجرے سے نکال دیا۔ آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پاک شکر السلام علیکم۔ حسین کی ماں کس کی؟ یار حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہر امتی پہ واجب ہے سید کا احترام، کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ اور بابا جی اگر سید نسبت ہی چھوڑ دے، احترام ہے سادات کا نسبت کی وجہ سے، پھر سید کو بھی چاہیے اس نسبت کو قائم رکھے، اس نسبت کو قائم رکھے۔ چاند چہرے پریشان ہوئے تھے کہ محمد بن ابی بکر علی کے بیٹے کیسے؟ میں دلیل دینے لگا، جب آخری حج کے لیے میرے نبی نکلے، حج سے جانے سے پہلے معرفت والے عزادار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، آخری حج کے لیے نبی جانے لگے تو نبی نے اپنی کنیز سے کہا جا اسما بنت امیس سے کہے تو نے اس حج کے سفر پہ میرے ساتھ جانا ہے، اس حج کے سفر پہ میرے ساتھ جانا ہے۔ جناب اسما کہتی ہے میں نے ذہن میں سوچا میرے ہاں بچے کی ولادت بھی متوقع ہے اور اتنا مشکل لمبا سفر ہے، نبی نے حکمن کیوں کہا؟ جناب اسما کہتی ہے پھر میں نے سوچا نبی کا حکم حکم الہی ہے، نبی کا حکم بابا جی حکم الہی ہے۔ جناب اسما کہتی ہے جب ہم حج سے واپس آئے، غدیر کا چوک آیا، نبی نے پالانوں کا منبر بنایا، نبی منبر پہ کھڑے ہو کے علی پڑھ رہے تھے۔ جناب اسما کہتی ہے میں فضیلت علی سننے میں بابا
اتنی محب ہو گئی کہ مجھے محمد کی ولادت کا پتہ ہی نہیں چلا. ادھر محمد میرے ہاتھوں پہ آئے, ادھر نبی کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا, اور میرا بیٹا محمد مسکرا رہا تھا. کتابیں کہتی ہیں جب یہ بی بی بادشاہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے گئی تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گئی. اس نے کہا یا علی تیری ولایت کی قسم ہے, جب تیری ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو میرا بیٹا مسکرا رہا تھا. علی نے محمد کو سینے سے لگا کے راجہ صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے کہا خدا مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے, خدا مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. علی فرماتے ہیں بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے نام سے جائے گا. بسم اللہ. اور مولا علی مدد کہہ کر زندگی میں اجالا بھرے گا, واہ واہ, رہے گی زندگی جب تک ہمیشہ مسکرائے گا. علی کا پیار سے قبر میں بھی کام آئے گا. پانچ نعرے پانچ علی 100 لاکھ نعرہ حیدری. پاک سیدہ سلامت رکھے. بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے نام سے جائے گا. اگلا لفظ کہوں, اگر آپ لفظ کی قدر کریں, پھر اس نے بھی علی والا ہونے کا حق ادا کر دیا. علی والا ہونے کا حق ادا کر دیا. جب ایک جنگ میں بہن مقابلے پہ تھی, بہن مقابلے پہ تھی, کتابیں کہنی بادشاہ علی نے سے بھیجا, سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا, جا اس سے کہا ارادے سے باز آ جائے اور وطن واپس چلی جائے. کتابیں کہتی ہیں جب محمد بہن سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا. محمد کہتا ہے بہن میری ہے, مل کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ملنا چاہتی, بھائی میرا ہے علی کے لشکر میں. آئے ہائے, ہون بولو بھائی, بھائی میرا ہے علی کے لشکر میں. میرا بھائی ہو کے علی کے لشکر میں کیا کر رہا ہے؟ اب زور نہیں لگانا, لفظ میں زور ہی بڑا ہے. میرا بھائی ہو کے علی کے لشکر میں کیا کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب اتنا بڑا لفظ ہے, پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے نا تو پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. محمد کہتے ہیں تیرے جیسی لاکھ بہنیں ہو نا, میں علی کی نالین سے قربان کر دوں. کیا تیرے جیسی لاکھ بہنیں ہوں, میں علی کی نالین سے قربان کر دوں. بی بی کیان بانو کا عقد ہوا محمد بن ابی بکر سے, بی بی شہر بانو کا عقد ہوا حسین بن علی سے. کتابیں کہتی ہیں بی بی کیان بانو کی گود میں, بی بی کیان بانو کی گود میں جناب قاسم آئے, بی بی شہر بانو کی گود میں سرکار سجاد آئے. اور اتنی اچھی نیت والی تھی یہ بی بی کہ اس نے اپنا بیٹا مولا سجاد کا نوکر بنا دیا. مولا سجاد علیہ السلام کا نوکر بنا دیا. اور مولا سجاد کے سامنے جناب قاسم ڈیوٹی کیا کرتے تھے؟ دروازے پہ بیٹھتے تھے, آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے. ایک دن مولا سجاد علیہ السلام جناب قاسم سے کہتے, قاسم تو ہمیشہ نوکری کرتا ہے, تو نے فوقیت حاصل کبھی نہیں کی. تیری ماں کا تعلق بھی ایک جگہ سے, میری ماں کا تعلق بھی ایک جگہ سے, تو نے ہمیشہ نوکری کی ہے, کبھی برابری نہیں کی, کبھی فوقیت حاصل نہیں کی. جناب قاسم نے مولا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہا مولا تیری اور میری ماں کا تعلق ایک جگہ سے ہے, تیرے اور میرے باپ کا تعلق تو ایک جگہ سے نہیں ہے. آپ سید ہیں, آپ سردار ہیں, ہم نوکر کے بیٹے ہیں. تو پھر مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قاسم میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے باکر کا عقد تیری بیٹی فروہ سے کروں. میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بیٹے باکر کا عقد تیری بیٹی فروہ سے کروں. عقد ہوا جناب امام محمد باکر علیہ السلام کا بی بی فروہ سے, فروہ بنت قاسم, اللہم صلی علی محمد. فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر.
اور پھر اس بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا پھول آیا. اس بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا پھول آیا. اور یہ میرا وہ امام ہے، جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ آج آپ بھی سکول پڑھاتے ہیں، یہ کے جی نرسری پر ہے. بچوں کو علم دینے کا رواج ہی نہیں تھا. رواج کہاں سے پڑا؟ تیرے میرے صادق امام کے زمانے سے. جب لوگ آتے تھے نا بوڑھے امام کے پاس پڑھنے کے لیے، بیٹا میرے حال ویکھی، تو امام علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ تم جو گھر سے آتے ہو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لایا کرو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا کرو. ان کا مولا اس لیے نہیں لاتے، بچے ہیں شرارت کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، کہاں چلے گیا یار مجمع، بچے ہیں شرارت کرتے ہیں. تو امام مسکرا کر فرماتا تمہیں کسی نے نہیں بتایا بچہ بھی حجت کی محفل میں شرارت نہیں کرتا. بچہ بھی حجت کی محفل میں شرارت نہیں کرتا. اگلے دن وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام زمین پہ بیٹھے تو مختلف رنگوں کے پھل امام کے سامنے موجود ہیں. ان کا مولا آپ بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے، آپ ہمیں بتائیں یہ مختلف رنگوں کے پھل کیوں ہیں؟ پہلی بار یہ جملہ میرے امام کی زبان سے نکلا تھا. امام فرماتے ہیں بچہ سب سے پہلے رنگوں سے سیکھتا ہے. جڑا سکول گئے ہو تو بول سی جنہوں پتہ ہی نہیں. سب سے زیادہ بچہ رنگوں سے سیکھتا ہے، کلر نیم رنگوں سے سیکھتا ہے. امام علیہ السلام نے پڑھانا شروع کر دیا. لوگ امام کے پاس آتے علم سیکھتے، اور امام علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کلمہ نہ بھی پڑھو علم سیکھو. کلمہ نہ بھی پڑھو علم سیکھو. صحابی آگے بڑھ گیا تھا مولا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا پھر انہیں پڑھانے کا فائدہ. امام فرماتے ہیں تو دیکھ تو صحیح ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے دنیا اہل بیت کے قریب آئے گی.